اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، جو تمہیں سخت قسم کا عذاب دیتا تھا، جس نے تمہیں سخت قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا، اور تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے تمہارے لیے دریائے نیل کو یا دریائے کلثم کو پھاڑ دیا، اس کے اندر کیا کر دیا، ہم نے جدائی ڈال دی، اور ہم نے آل فرعون کو، فرعونیوں کو وہاں پر غرق کیا، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ سامعین و حاضرین، یہ آیت نمبر 49 ہے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 60 نمبر آیت تک سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر، اسرائیلیوں پر خاص قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا، جو کہ ٹوٹل 10 نعمتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو نا اس وقت کو جس وقت کے اندر فرعون تم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالتا تھا، تمہارے اوپر طرح طرح کے مظالم کیا کرتا تھا، تمہیں مشقت کے اندر ڈالتا تھا۔ ہم نے تمہیں اس مشقت سے نجات عطا فرمائی ہے، تمہیں اس سخت قسم کے عذاب سے کیا کر دیا، نکال دیا ہے۔ تو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے کیا دی ہے، نجات دی ہے۔ اب فرعون سے ان کو نجات کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اگرچہ وہ عذاب ہو لیکن اس کا قبضہ صحیح طریقے سے نہیں ہو، وہ غیر کے قبضے کے اندر ہو، تو وہ گویا کہ ایک قسم کا غلام ہی ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اور یہ بڑی زندگی غلامی سے بھی کیا ہے، بدتر زندگی ہے، کیونکہ اس کو آزادی تو حاصل ہے، لیکن آزادی حاصل ہونے کے باوجود بھی یہ کما حق کو تصرف نہیں کر سکتا جس طرح کہ ایک آزاد آدمی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرعون نے بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل اگرچہ وہ آزاد تھے لیکن ان کے اوپر تسلط کیا ہوا تھا، ان کو کما حق کو جس طرح کہ آزاد آدمی تصرف کر سکتا ہے، تصرف کرنے کا ان کو حق نہیں دیتا تھا، ان کے اوپر مظالم ڈالتا تھا، ان کے اوپر تکلیفیں ڈالتا تھا، ان کے اوپر مشقتوں کو کیا کرتا تھا، داخل کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ مشقتوں کو دیکھو، یہ مصیبتوں کو دیکھو، اور ان مظالم کو دیکھو کہ جن مظالم کا جو فرعون نے تمہارے اوپر چال چلی ہوئی تھی، ہم نے اس ظلم سے تمہیں کیا کی ہے، نجات دی ہے۔ امام سدی رحمہ اللہ تعالی نے جامع بیان کے اندر یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ امام سدی نقل کرتے ہیں کہ فرعون یہ بنی اسرائیل کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈالتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ حضرات سے فرعون یہ کہتا تھا کہ تم میرے لیے کیا کرو، تعمیرات کرو، عمارتیں بناؤ، اور کچھ کو یہ کہتا تھا کہ تم کیا کرو، کھیتی باڑی کرو، اور کچھ کو یہ کہتا تھا کہ تم نے کیا کرنا، کھانے پکانے، کچھ کو یہ کہتا تھا کہ تم نے کیا کرنا، کپڑے بنانے، کپڑے بننے وغیرہ۔ اور کوئی ایسا، اگر کوئی اسرائیلی ہے یا کوئی ایسے افراد ہو جن کو کوئی کام نہ آتا ہو، تو اس کے اوپر جزیہ اور ٹیکس اور پیسے کیا کر دیتا تھا، وہ لاگو کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم مجھے کیا کرو گے، ٹیکس دے گو تو تمہاری زندگی کیا بچ سکتی ہے، وگرنہ میں تمہیں کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب یہ ہر طرح کے مظالم فرعون ان کے اوپر ڈالتا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا نجیناکم من آل فرعون، فرعونیوں سے ہم نے کیا دیے، تمہیں نجات دیے، تم میرا کیا کرو، شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم حضرت موسیٰ کی کیا کرو، اتباع کرو، اور اس کی کیا کرو، تم پیروی کرو۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ فرعون کس کو کہتے ہیں، فرعون سے مراد کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ فرعون غیر منصرف ہے، عجمہ ہونے کی بنا پر اور عالمیت کی بنا پر اس کو کیا ہے، غیر منصرف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر دو یہ سبب پائے جاتے ہیں۔ پھر یہ فرعون مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب ہے، یعنی کہ مصر کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، فرعون کہا جاتا ہے۔ پھر دو طرح کے فرعون جو ہے نا یہ مشہور ہیں قرآن کے اندر۔ جس فرعون کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، یہ کافر تھا۔ اور امام ساوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ اس کی تقریباً 400 سال سے زائد زندگی اس نے پائی،
اور 400 سال تک اس کے سر کے اندر کبھی درد بھی نہیں ہوا. اور امام صادی نے یہ نقل کیا کہ یہ پیٹ بھر کا کھانا کھاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتنی آسائش اور سہولت دی ہوئی تھی کہ 1 مہینے کے بعد یہ پخانہ کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا. اب 1 مہینے کے بعد یہ پخانہ کرتا، 400 سال زندگی کے اندر، 400 سال زندگی کے اندر اس کو کبھی سر کے درد کی بھی تکلیف نہیں ہوئی. اب رب تعالیٰ کی اتنی زیادہ اس کے اوپر سہولیات، آسائشیں ہونے کے باوجود بھی تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں، بڑا رب ہوں. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسائشیں اگر بندے کو مل جائیں یا سہولیات بندے کو مل جائے تو یہ گویا کہ رب تعالیٰ کا قرب بندے کو مل جاتا ہے. حق تعالیٰ کا قرب اس بات کے اوپر متمکن نہیں ہے کہ بندے کو کیا ملے، آسائشیں ملے اور سہولیات ملے. فرعون 400 سالہ زندگی کے اندر اس کے پاس کیا تھی، صرف اور صرف سہولیات ہی تھی، صرف اور صرف اس کے پاس کیا تھی، آسانیاں ہی تھی. یزید جو وقت کا بادشاہ تھا، جو وقت کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس صرف اور صرف سہولیات تھی، آسانیاں تھی، آسائشیں تھی. لیکن آسائشیں ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ کا قرب نہیں ملا. قرب اس وقت ملتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش جن کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو وہ انبیاء ہیں. پھر انبیاء کے بعد حضور نے فرمایا علماء پر آزمائشوں کو کیا کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ آزمائشیں بندے پر آئے، بندے کو کیا کیا جائے، آزمایا جائے تو وہ رب تعالیٰ کا قرب کا کیا سبب بن رہا ہے. اس لیے قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، وہ ایمان قبول کر لے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، فرمایا نہیں، ان کو ضرور آزمایا جائے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ پھر یاد رکھو تمہارے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، تمہارے اوپر پریشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح کے جتنی زمین کی طرف، نیچی زمین کی طرف سیلاب کا پانی کیا ہوتا ہے، جلدی بہ کر جاتا ہے. تمہاری طرف آزمائش اور مصیبتیں بھی اسی طرح آئیں. تو ہم جب رب تعالیٰ کے قرب کا دعویٰ کریں، اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کریں، تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی اور سہولیات بھی آئیں گی. پھر فرعون کا میں نے عرض کیا کہ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا ایک لقب ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن موسیٰ بن ریان، اور بڑا یہ ازلی بدبخت تھا، کمینہ آدمی تھا، شقی القلب تھا کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا. ایک وہ فرعون تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس کا نام ہے ریان بن ولید. اس کے بارے میں امام راضی نے، امام آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، دونوں بزرگوں نے یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت کی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لے کر وہ ایمان لے کر آ گیا تھا، وہ ایمان اس نے کیا کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. پھر یہاں بات یہ یاد رکھیے کہ فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کا کیا ہو گیا، لقب ہو گیا. جیسے کہ روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا ہے اور یا ہرقل کہا جاتا ہے، اور فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا ہے، اور ترک کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے بادشاہوں کو راجا مہاراجا کہا جاتا ہے، اور عرب کے بادشاہوں کو جس طرح کے ملکن کہا جاتا ہے. تو اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے، فرعون کہا جاتا ہے. فرمایا آل فرعون، ہم نے آل فرعون سے تمہیں کیا دی نجات دی. اب آل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، آل سے مراد کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ آل سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، یا کسی کا ہم مشرب ہو، ہم مذہب ہو، اس کے دین کے اوپر جو چلنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، آل کہتے ہیں. لیکن رافضہ جو مترفضہ ہیں، جو رافضی حضرات ہیں، روافض کا یہ نظریہ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آل سے مراد وہ حضرات ہیں جو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت سے ہوں. یعنی کہ امام حسن مجتبی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد جو ان کے ساتھ جن کا تعلق و نسبی طور پر
उसको क्या कहा जाता है? आल कहा जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि आल का इतलाक उस शख्स पर होगा, उस फर्द पर होगा जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की इत्तिबा करने वाला हो, जो मुत्तबे शरीयत मुहम्मदी हो, चाहे उसकी कराबत दीनी एतबार से हो, चाहे वो कराबत नस्ली एतबार से, उसको क्या कहा जाता है? आल कहा जाता है। जो राफियों ने ये कहा कि सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो ज़ुर्रियत है उनको क्या कहा जाता है? आल कहा जाता है। उनका ये नजरिया और उनका ये दावा कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुखालिफ है। कुरान के अंदर रब ताला ने फरमाया आल फिरौन, आल फिरौन। अब आल फिरौन से कौन मुराद है? वही हजरात मुराद है, वही अफराद मुराद है जो फिरौन के दीन के ऊपर चलने वाले थे, जो फिरौन के हम मशरब और हम नवाला हम प्याला थे, हम बल्ला थे। और ऐसे ही कुरान के अंदर इरशाद फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के मुतालिक, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमाया ए नूह ये तेरा बेटा, ये तेरा अहल नहीं है, तेरे आल में से नहीं है। क्यों आल में से नहीं? इसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं उसकी वजह यह थी कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वाला नहीं था, उनके दीन के मुताबिक चलने वाला नहीं। फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ऐसे बुखारी शरीफ की एक रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की भी एक रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि इन्न आल बनी फुलान लैसु ली बिअौलिया इन्न वलियल्लाहु व सालिहुल मुमिनीन। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फलां शख्स के जो आल है, जो उसकी औलाद है, वो मेरे वली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो काम है वो मेरे इत्तिबा करने वाले नहीं। फरमाया इन्ना वली, मेरे जो औलिया है, मेरे जो वली है, मेरे जो अहल है, फरमाया अल्लाह व सालिहुल मुमिनीन, वो कौन है? अल्लाह है और नेकोकार लोग हैं। जिससे पता चलता है कि सालिहुल मुमिनीन, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के अंदर वो बंदा दाखिल होगा जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन और शरीयत के ऊपर क्या हो? चलने वाला हो। आगे ये याद रखिए कि जो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर, बनी इसराइल पर जितना जुल्म सितम किया था, वो जुल्म सितम उसको निजात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को फिरौनियों से दे दी थी, फिरौन से दे दी थी, लेकिन 400 साल के बाद दी थी। तो ये याद रखिए कि जुल्म हमेशा क्या होता है? खत्म होकर रहता है, उसका अंत एक दिन लाजमी होना होता है, उसका एंड और उसका इख्तिताम जरूर होना होता है। आज फलस्तीन के अंदर, गजा के मुसलमानों के अंदर सहूनियों की तरफ से और इसराइलियों की तरफ से काफी जुल्म सितम की क्या दास्तानें रकम की जा चुकी हैं। लाखों मुसलमान क्या हो चुके हैं? शहीद हो चुके हैं। और लाखों मुसलमान जो वहां पर निहत्ते जख्मी होने की हालत के अंदर पड़े हुए हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म सितम एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और हमारे इस पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि जो उन फलस्तीनियों के हक के अंदर या अहले गजा के हक के अंदर जो कोई आवाज उठाता है, तो आवाज उठाने वाले को क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है, या उनको क्या किया जाता है? अंडरग्राउंड करा दिया जाता है, या उनको जेल के अंदर और पाबंद सलासिल करा दिया जाता है। ये याद रखिए कि जालिम की जो जुल्म की जो हुकूमत है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जालिम के मुतालिक काफी दफा काफी मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन मशा मआ जालिमिन लियुईनहु फहुव यअलमु अन्नहु जालिमुन फक़द खरज मिनल इस्लाम। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जालिम के साथ इस नीयत से चलता है और उसको पता भी है कि यह जालिम है, कि मैं इसकी क्या करूंगा? मदद करूंगा, इमदाद करूंगा और इआनत करूंगा, फरमाया कि उसने अपने गले से इस्लाम का पट्टा क्या उतार कर फेंक दिया। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो जालिम की क्या करते हैं? इमदाद करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उनका हाल और उनका हशर नशर क्या होगा? दूसरी रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये खास कर उन हज़रात के लिए कि जो हक की आवाज बुलंद करते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है, या उनको पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। फरमाया इन्नहु सतकूनु बादी उमरा मन सद्दक़हुम बिकिस्बिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम फलैसा मिन्नी वलस्तु मिनहुम वलैसा बिवारिदिन अलैया अल-हौज़। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कुछ ऐसे हुक्मा, ऐसे हुक्मरान और ऐसे उमरा आएंगे और वो जालिम होंगे। फरमाया कि जो बंदा उनके पास जाकर उनके झूठ की तस्दीक करे कि ये सच बोल रहा है और उनके जुल्म के ऊपर उनकी मदद करे और कहे कि ये सच्चा है, ये झूठ नहीं बोल रहा और ये जो जुल्म कर रहा है ये दुरुस्त कर रहा है, और उनके जुल्म के अंदर मदद करने वाला, हुजूर ने फरमाया वलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु,
وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں, مطلب اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں اور میرا تعلق اس کے ساتھ نہیں. ولیس بوارد علی الحوض, وہ مجھے حوض کوثر کے اوپر بھی نہیں ملے گا. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه فهو وارد علی الحوض. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اگر وہ عمرا اچھے ہوں اور ان کے پاس کوئی بندہ اگر وہ عمرا برے تو ہیں لیکن کوئی آدمی ان کے پاس جاتا نہیں ہے, ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرتا, ان کے جھوٹ کو جھوٹ کہتا, سچ کے سچ, سچ کو سچ کہتا اور ظلم پر ان کی مدد نہیں کرتا, اور میں کہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے اور میرا تعلق اس کے ساتھ ہے, اور یہی آدمی یہ کیا ہے حوض کوثر کے اوپر میرے پاس آئے گا اور میں اس کو حوض کوثر سے کیا جام پلاؤں گا. تیسری روایت حضور نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ, فرمایا کہ ظلم جو دنیا کے اندر کرتا ہے یہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی, یعنی کہ بندہ دنیا کے اندر ظلم کر کے کسی کے اوپر اپنی ٹھاٹ بٹھا تو دیتا ہے, اپنا زور بازو آزما تو لیتا ہے. فرمایا کہ آج دنیا کے اندر تو کیا کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, لیکن قیامت کے دن یہ تیرے لیے تاریکی کا اور اندھیرے کا سبب بن جائے گا. اس لیے جو لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ پاور طاقت قوت ہے, اس کے پاس تسلط ہے, سلطنت ہے, تو اس کو چاہیے کہ یہ اس قوت کو, اس سلطنت کو, اس قوت کو, اس سلطنت کو, اس پاور کو, اس طاقت کو جائز کاموں کے اندر اور اچھے کاموں کے اندر صرف کرے, یا ایسے نہ ہو کہ یہ تصرف جو رب تعالی نے اور قوت جو رب تعالی نے اس کو دی ہوئی ہے, یہ قوت اور اس ذات اس کے لیے گلے کا کیا بن جائے, ببال جان بن جائے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سامعین, اس فرعون سے جو رب تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی, اس کے متعلق علماء اور مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ فرعون ایک دن سویا, اب اس نے خواب دیکھی کہ بیت المقدس سے ایک آگ آتی ہے, وہ آگ آتی 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 ہے بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ دیتی ہے, ان کو کچھ بھی نہیں کہتی, لیکن قبطیوں کے اوپر فرعونیوں کے گھروں کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. وہ اٹھا پریشانی کی حالت کے اندر, بڑا افسردہ ہوا کہ یہ آگ کا کیا منظر ہے جو بنی اسرائیل کے گھر کو تو چھوتی بھی نہیں ہے, ان کو جلاتی بھی نہیں ہے, اور قبطیوں کے فرعونیوں کے گھر کو وہ جلا کر راکھ کر دی. اس کی وجہ کیا؟ اس نے اپنے علماء کو جو اس وقت کے کاہن تھے, نجومیوں کو بلایا, معبرین کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی, یہ بتاؤ ذرا. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو گرا کے راکھ کر دے گا, تیری سلطنت کو سقوط کا سبب بنے گا. اس نے پھر حکم دیا پھر یہ کرو کہ جو بھی بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہو اس بچے کو کیا کر دو, قتل کر دو یا ذبح کر دو, مار دو, بچیوں کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اب فرعونی سارے کے سارے تیار ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا, جو بھی بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوتا اس کو کیا کر دیتے, قتل کر دیتے, ذبح کر دیتے, اور بچیوں کو کیا کر دیتے, چھوڑ دیتے. اب اللہ رب العزت کی یہ قدرت تھی, اس کی تقدیر کے اندر یہ مشیت الہی اور مشیت خداوندی یہ لکھی ہوئی تھی. ادھر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, ادھر رب تعالی نے اپنی تقدیر کو شروع کیا, تو تقدیر کی وجہ سے تمام بوڑھے آدمی مرنے لگ گئے. اب فرعونی سارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم بچوں کو کیا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور بوڑھے خود بخود مر رہے ہیں, پھر ہمارے کام کون کرے گا. یہ سارے آئے فرعون کے پاس, بادشاہ سلامت, ہم بچوں کو قتل کر رہے ہیں, بوڑھے خود اپنی موت کی وجہ سے مر رہے ہیں, پھر ہمارے کاموں کو کون دیکھے گا, ہماری باغ ڈور کون سنبھالے گا. اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ 1 سال بچوں کا نہ کر دو, مطلب 1 سال بچوں کو قتل نہ کرو, دوسرے سال بچوں کو کیا کر دو, قتل کر دو. پھر رب تعالیٰ کی یہ قدرت تھی, جس سال بچوں کو نہیں قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی کی پیدائش ہوئی, اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن رب تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, بچا بھی لیا, اور دشمن کے گھر کے اندر ان کی پرورش اور تربیت بھی کروائی. یہ خواب تھا, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خواب کی جو شرعی حقیقت اور جو شرعی تفسیر ہے اس کے متعلق علماء اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 4 صورتیں خواب کی. کچھ خواب ہوتے ہیں کہ جو دن کے اندر ہمارے خیالات اور توہمات ہوتے ہیں, وہی توہمات اور وہی خیالات خواب کی صورت کے اندر ہمارے ذہن کے اندر چلتے رہتے ہیں, اس کا بالکل کوئی اعتبار کوئی. دوسرے نمبر پر وہ ہے جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, بندہ ڈر جاتا ہے, دیکھ جاتا ہے, کوئی ڈروکلا کوئی خواب دیکھ لیتا ہے,
یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے. اس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے اور یہی حکم ہے فرمایا کہ بائیں بازو کی طرف، بائیں کندھے کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر حاذہ الرؤیا کہہ کر پھینک ڈالے. اگر بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل وضو کر کے پڑھ لے، یہ بہتر ہے. تیسرے خواب کی یہ حیثیت ہے کہ فرشتے کی طرف سے اچھائی کی اس کو تلقین کی جائے، اچھے خواب کی، اچھے نتیجے کی کیا اس کے متعلق کیا تلقین کی جائے، القاء کیا جائے اس کے دل کے اندر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کی طرف سے خواب ہے. لیکن یہاں پر تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. اور چوتھے نمبر پر جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کیا کیا جائے؟ القاء کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خواب من عند اللہ. یہ 4 صورتیں ہوں گی. اس کے متعلق یہ یاد رکھیے کہ خواب کی شرعی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی یقین ہوتا کوئی نہیں. ہاں جو انبیاء کا جو خواب ہے اس کو کیا ہے شریعت کے اندر حیثیت حاصل ہے، اس سے کیا علم یقین حاصل ہوتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. لیکن عام آدمی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لم یذکر من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا الرؤیا الصالحہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت سے اگر باقی ہے تو صرف اور صرف مبشرات، خوشخبری دینے والی چیزیں باقی ہیں، کچھ اچھی خبر دینے والی چیزیں باقی رہ گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبریاں ہیں کیا، ہمیں بتائیں. حضور نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھی خواب. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان. فرمایا کہ اچھی خواب یہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل کے اندر القاء کی جاتی ہے، اور بری خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے الرؤیا ثلاثۃ، خواب اس کے 3 درجے. فرمایا فرؤیا صالحۃ بشرا من عند اللہ ورؤیا تحذیر من الشیطان ورؤیا مما يحدث المرء نفسه فإن أحدكم فليقرأ فليكتم فَلْيَكُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِعَنْ النَّاسِ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، 3 اقسام ہوتی ہیں. پہلی قسم وہ ہے کہ جو اچھی خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ خوشخبری ہے، اور دوسری وہ خواب ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اس کے اندر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا. اور تیسری فرمایا کہ بندہ جو دل کے اندر خیال کرتا رہتا، تخیلات لاتا رہتا، توہمات لاتا رہتا، اب وہی خواب کے صورت کے اندر رات کو اس کو کیا ذہن کے اندر آتے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ اچھے ہوں تو پھر تو کیا بہتر ہے، اور اگر وہ اچھے نہ ہوں تو پھر کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے تو یہ بہتر ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو یہ بہتر ہے. لیکن لوگوں کے سامنے اس کا کیا ہے کوئی بیان، اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ وبال آ سکتا ہے، امتحان اس کا لیا جا سکتا ہے. اب رب تعالیٰ نے ارشاد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے دریائے نیل کو، ایک روایت کے اندر دریائے کلزم کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا، جدا کر دیا. یعنی کہ اس کو کیا کر دیا؟ ہم نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا، تم کیا ہو گئے؟ چل گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم چلو، میں تمہیں کیا ہے دریائے نیل سے پار کرواتا ہوں، دریائے کلزم سے پار کرواتا ہوں، تم فرعون سے کیا ہو جاؤ گے؟ نجات حاصل کر لاؤ گے، چلو ہم چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے کے اندر چل گئے بنی اسرائیلیوں کو لے کر. جب فرعون کو پتہ چلا اس نے کہا کہ ہم صبح سویرے، ہمارے پاس کیا گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ، اونٹوں کی تعداد کیا بہت زیادہ، سواریاں ہمارے پاس موجود ہے. ہم صبح کے وقت جس وقت مرغ آزان دیتا، مرغے کی آزان کے اوپر یعنی کہ دھمنی کے ویلے صبح اٹھ کر ہم کیا ہے چل پڑیں گے اور ان کو کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے، گرفت میں لے لیں گے. اب اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ صبح کے وقت مرغے نے آزان دی، یہ سارے کے سارے سوئے رہے. پھر جب سورج طلوع ہوا تو یہ کیا ہے فرعون صاحب اٹھے. اب فرعون جب جاگا تو اس نے کہا میرے لیے ایک بکری کا کیا ہے کلیجہ گرم کر کے بھون کا روسٹ کر کے لایا جائے، میں اس کا کیا کروں گا؟ ناشتہ کروں گا، پھر میں کیا ہے حضرت موسیٰ کے تعاقب کے اندر چلوں گا. پھر اس نے جب ناشتہ کیا تو سب فرعونیوں کو کتنیوں کو جمع کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ کی شناخت کے اندر اس کے تعاقب کے اندر نکلے. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب کے اندر نکلے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریائے نیل پار کر رہے ہیں اور بالکل درمیان کے اندر پہنچے ہوئے. تو دیکھا کہ وہ دریائے نیل دونوں طرف سے ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، درمیان کے اندر کیا راستہ بنا ہوا ہے. اب وہاں پر فرعون نے تالی ماری اور کتیوں کو اور فرعونیوں کو کہا دیکھو بھائی میں تمہارا رب ہوں اور میرے وجہ سے سمندر نے، دریا نے راستہ میرے لیے کیا ہے چھوڑ دیا ہے، تم اس راستے کے اوپر چلو اور موسیٰ کو کیا کر لو؟ پکڑ لو. اب فرعون خود تو کیا تھا؟ سیانہ تھا، یہ آگے خود نہیں بڑھ رہا تھا،
इसको पता था कि अपने खुद से बातों की वजह से कि मेरी वजह से ये दरिया ठहरा हुआ नहीं है, यह हजरत मूसा की वजह से ठहरा हुआ, ये खुद नहीं जा रहा था, फिरौनियों को और कितनों को हुक्म दे रहा था कि तुम जाओ, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन घोड़ी पर तशरीफ लाए। अब घोड़ी ने उस रास्ते के अंदर क्या किया, छलांग लगा दी। अब फिरौन का जो घोड़ा था वो बड़ा बदमस्त था, शराब की हालत के अंदर, नशे की हालत के अंदर था, तो उसने घोड़ी को देखा, तो घोड़ा घोड़ी को देखकर क्या हो गया, मस्त हो गया, उसने भी पीछे क्या लगा दी, छलांग लगा दी। और छलांग लगाने की वजह से वो बेचारा मजबूरी की हालत के अंदर क्या है, दरिया के रास्ते के ऊपर चल पड़ा। फिर आधे रास्ते के अंदर जब पहुंचा ना हजरत मूसा, तो क्या पार लग गए। अब जब हजरत मूसा अपने साथियों को लेकर पार लगे तो ये बीच के अंदर आया, हजरत मूसा की वजह से दरिया रुका हुआ था, हजरत मूसा तो पार हो गए, दरिया वैसे ही चल पड़ा। अब जब चल पड़ा तो ये दरमियान के अंदर दरिया नील के बिल्कुल बीचों बीच के अंदर क्या हो गया, गर्क हो गए। फरमाया वअग़रक़ना आला फिरौन, हमने फिरौनियों को क्या किया, वहां पर निजात दी तुम्हें और वहां पर क्या कर दिया, गर्क कर दिया। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त दरिया नील के पार गए तो उस वक्त आपके पास जो तादाद थी वो मुफस्सिरीन कराम इरशाद फरमाते हैं तकरीबन 6,72,000 से कुछ ज्यादा थी। और जिस वक्त हजरत यूसुफ के वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के अंदर दाखिल हुए थे, उस वक्त आपके साथ तकरीबन 76 अफराद थे, 76, यानी कि 76, 70 और 6 अफराद थे। और हजरत मूसा और हजरत याकूब के दरमियान तकरीबन से तकरीबन 400 साल का सफर बनता है, 400 साल का जमाना बनता है। 400 साल के अंदर हजरत याकूब की औलाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ज्यादा बढ़ाया, इतना ज्यादा इजाफा किया कि 6 लाख बन गए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल के ऊपर क्या किया था, अपना करम और अपनी नेमतों और फजीलतों का क्या किया था, ज़हूर किया था। यहां पर आखिर के अंदर मान तुम आखिर के अंदर देख भी रहे थे कि किस तरह फिरौन क्या हो रहा है, गर्क हो रहा है। इसके मुताबिक उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब हजरत मूसा ने अपने साथियों को दरिया नील के अंदर लगाया ना, तो वो कहने लगे कि हम 12 तबकात हैं, 12 कबीले हैं, हम एक रास्ते के अंदर नहीं जाएंगे, हमारे लिए 12 रास्ते बना। हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि तुम अपनी छड़ी दरिया के अंदर मारो। उन्होंने अपना छड़ा, अपना जो असा था, वो जब दरिया के अंदर मारा तो उसके 12 रास्ते बन गए। अब वो 12 रास्ते के अंदर एक एक कबीला अपने अपने रास्ते पर क्या है, जारी होने लग गया। अब फिर उन्होंने कहा कि मूसा, हम 12 कबीले हैं, 12 रास्तों के अंदर अलग अलग तो जा रहे हैं, लेकिन हमें दूसरे कबीले वालों का हाल का भी इल्म होना चाहिए कि इनके साथ अरब ताला की तरफ से क्या हो रहा है। हजरत मूसा फिर सर पकड़ कर बैठ के कि ये क्या है, ये कौन क्या कैसी कह रही है। हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि परेशान ना हो मूसा, बल्कि तुम क्या करो कि इसके ऊपर दोबारा छड़ी मारो। अब दोबारा हजरत मूसा ने छड़ी मारी तो उनके जो रास्ते बने हुए थे बीच के अंदर जो शीशा लग गया। अब शीशा लगने की वजह से वो एक दूसरे को देख भी रहे थे और रब ताला ने उनके अंदर सुराख भी बना दिए, और उस सुराख की वजह से एक दूसरे के साथ वो कलाम भी कर रहे थे। फरमाया वो अंतुम तंजुरून, तुम उससे निजात भी हासिल कर रहे थे फिरौनियों से, और एक दूसरे को देख भी रहे थे, और एक दूसरे के साथ तुम क्या कर रहे थे, कलाम भी कर रहे थे। अब इतनी ज्यादा नेमतें और इनामात और इकरामात होने के बावजूद भी, फिरौनियों से निजात हासिल करने के बावजूद भी, उन्होंने जो मांगा था बिन मांगे उनको मिला भी, फिर भी हजरत मूसा की इत्तिबा और ताबेदारी कमा हक़्क़ु नहीं की। इसी वजह से इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर ये बात नकल की, फरमाया कि इसराइलियों के ऊपर हजरत मूसा की वजह से इतने ज्यादा इनामात और इकरामात हुए, वो इसका ऐनी शाहिद थे, वो महसूसी तौर पर देख भी रहे थे, लेकिन फिर भी कमा हक़्क़ु ईमान लेकर नहीं आए। लेकिन उम्मत मुहम्मदियत वो है कि जिसने सहाबा ने मोजज़ात को देखा, लेकिन बाद में आने वाले वो हजरात जिन्होंने सिर्फ सुना है, हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर की रिवायात को सुना है, कुरान को सिर्फ सुना है, मोजज़ात को पढ़ा है, मोजज़ात को आईनी शायद नहीं थे, फिर भी ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसा इश्क करते हैं कि उनके नाम के ऊपर, उनके हुर्मत के ऊपर, उनके नामूस की खातिर क्या जान देने तक का ये गवारा कर जाते हैं। तो पता चला कि उम्मत मुहम्मदिया बनी इसराइल से हर लिहाज से क्या अफसलो आला है। रब ताला से दुआ कि हक ताला में सही मानों के अंदर समझ आता।